باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب آپ کے سامنے ذکر محمد وآل محمد بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں گے علامہ شاکر حسین راولپنڈی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں۔ ان کے بعد ڈاکٹر شوکت عباس نیئر، اور ان کے بعد علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور ان کے بعد مجلس کے اختتام پہ آغا تلاوت ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابيهم الحمد لله على عظيم الرزية اللهم ارزقني شفاعة الحسين علیہ السلام یوم الورود۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کے تکمیل مقاصد کے لیے، پاکستان کے امن و استحکام کے لیے، حجت خدا بقیت اللہ، امام العصر امام زمانہ مولا کے ظہور کے تاجین کے لیے باواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد سید العرب والعجم المکی المدنی القیلہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس ضحى بدر دجى صدر العلا نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ واحمد المصطفى صلوات وعلى سید الرضی الوالی الولی الحاکم بنصر الجلی ضربت علی افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من كنت مولاه فهذا علی مولاه صلوات۔ سامعین محترم، توفیق الہی ہے، توفیق اللہ عز و جل ہے۔ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی 14 کی خوشنودی کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے۔ تھوڑا اگر میرا ساتھ دیں تو میں آپ
قرآن کی بڑی مشہور سورہ ہے، اس سورہ سے ایک آیت لی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت والے دن اللہ عز و جل آپ سے ایک خاص نعمت کا سوال کرے گا۔ تھوڑا حیران ہو کے نہ بیٹھے، اللہ قیامت والے دن جب قیامت کو نبع عظیم کہا جاتا ہے، قیامت کو ایک بڑا دن کہا جاتا ہے، قیامت کے بارے میں خدا فرماتا ہے 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تھوڑا بولنے کی آپ پریشان ہیں میرے خیال سے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور وہاں پر نفسی نفسی ہر زبان پہ یہ جملہ ہوگا، نفسی میرا نفس، نفسی میرا نفس، نفسی میری ذات۔ ایک دن اور ایک رات 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن اور رات ہوگی۔ تو اس دن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ تم سے روک کر ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرے گا۔ تھوڑا معیار رکھیں اپنا، یہ معیار سچوں کا ممبر ہے، اور اس معیار میں ہر کوئی تو آ بھی نہیں سکتا اور ہر کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اور میں اپنی طرف سے خوشام کی بات نہیں کرتا، ممبر کے کچھ تقدس ہوتا ہے، ہر بندہ ممبر کے قابل نہیں ہوتا۔ آقا امام خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ہمارے یہاں مسجد کے محراب کا تقدس ہے، ممبر کا تقدس نہیں ہے۔ اگر تھوڑی توجہ پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر کا تقدس ہو، کیا تقدس ہو؟ فرمایا کہ کم از کم کوالیفائیڈ بندہ ہو، کم از کم پڑھا لکھا بندہ ہو، کم از کم حوزے کا پڑھا لکھا ہو۔ اور آج کا مولا سے پوچھا، مولا جب ہم مجلس میں جائیں تو نیت کیا کریں؟ مولا فرماتا ہے جب تم مجلس میں جا رہے ہوتے ہو یہ نیت کر کے جاؤ، اگر کوئی تمہارا مرنے والا جب مر جاتا ہے نیت کر کے جاؤ کہ آج میں اپنے فلاں مرحوم کے ایصال کے لیے مجلس میں جا رہا ہوں۔ اس نیت سے جب تم مجلس میں جاتے ہو تو کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت والے دن ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرے گا۔ اچھا وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس نعمت کا اللہ معاشر والے دن سوال کرے گا؟ اس قرآن کی آیت کی توضیح تشریح ہم عام ہستی سے نہیں پوچھتے، اس ہستی سے پوچھتے ہیں جو ہستی رسول اللہ جیسی ہے، جو ہستی محمد مصطفیٰ ہے، جن کی زبان وحی الہی کی محتاج ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کا اللہ معاشر والے دن سوال کرے گا؟ رسول اللہ فرماتا اس نعمت کو من کنت مولا ہو فہذا علی شد مولا کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی شد مولا، میں ممبر پہ حلالی حرامی کی بات نہیں کروں گا، میں ممبر پہ کمینہ تو فلاں ایسی بات نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جس پہ 14 بھی راضی ہوتا ہے، 14 کا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ توجہ ہو، میں وہ کہوں گا جو 14 بھی راضی ہو، 14 کا خدا بھی راضی ہو۔ قسم با خدا، ایک آیت اور ایک روایت جب صحیح پڑھی جاتی ہے، معیار اٹھا کے پڑھ لے، جس میں ملا باخر مجلسی فرماتے ہیں مرحوم کے ایصال کے لیے وہ ایک روایت ہی کافی ہوتی ہے۔ اس ایک روایت سے جو بندہ صحیح راستہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ مولا علی کی ولایت۔ حدیثہ کون سی پڑھی ہے؟ من کنت مولا فہذا علی۔ تو موٹی موٹی بات کرو، آپ کے امام کتنے ہیں؟ تھوڑا بول تو جائیں، جن کو امام یاد ہے بول کے امام کتنے ہیں؟ 12۔ آل تسنن کے امام کتنے ہیں جی؟ 4۔ ان کے کتنے امام ہیں؟ بڑی کام کی بات بتانے لگوں، تھوڑا بولیں گے تو تب ہاتھ کھول کے بیٹھیں اور تھوڑا تھوڑا بولیں۔ اب اہل سنت کے امام ہیں 4۔ ان 4 اماموں میں اہل سنت کے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ نہیں توجہ فرمائیے، علمی بات تھوڑا سا۔ نعمان بن، جو مشہور کس سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ سے، تھوڑا احمد کریں، مشہور کس سے ہیں؟ امام ابو۔ دوسرے اہل سنت کے امام کون ہے جی؟ امام احمد بن حنبل ہیں۔ تیسرے امام کون سے ہیں جی؟ امام شافعی ہیں۔ چوتھے امام کون سے جی؟ امام مالک ہیں۔ توجہ فرمائیے، اہل سنت کے جو پہلے امام جن کا نام تھا نعمان بن ثابت
صادق علیہ السلام کے. توجہ توجہ. جو شاگرد کس کے تھے جی؟ امام جعفر. اور یہ عمر میں نعمان بن ثابت جس نے اپنی دکان کھولی تھی جس فقہ کو فقہ حنفیہ کہا جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عمر میں کافی بڑا تھا، کافی بڑا تھا. اب تھوڑا سننا ذرا کہ نعمان بن ثابت سے سوال کیا. کسی نے پوچھا نعمان بن ثابت صاحب اب کی توجہ میری طرف خدا رہا، آنے والے آتے رہے صلوات بن محمد علیہ محمد اللہم. جو بیٹھے میری طرف توجہ ہونی آپ. نعمان بن ثابت سے سوال کسی نے کہ قبلہ آپ کے بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ نہیں توجہ فرمائیں آپ کی عمر کتنی. آسانی کے لیے کہوں کہ نعمان بن ثابت شاگرد تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، لیکن شاگرد تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا نافرمان. کون سا شاگرد تھا جی؟ فرما بردار نہیں تھا، نافرمان تھا. کون سی نافرمانی کی تھی؟ امام نے فرمایا تھا دین عقلی ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں دین میں قیاس بھی ہوتا ہے. توجہ توجہ. کیا ہوتا ہے دین میں؟ نعمان بن ثابت سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ آپ یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ نعمان بن ثابت نے کہا میری عمر فقط 2 سال. نہیں توجہ فرمائی. میری عمر کتنی؟ فقط 2 سال. صاحب نے کہا آپ 80 سال کے پورے ہیں اور آپ فرمائے میری عمر فقط 2 سال. نعمان بن ثابت مسکرا کے کہتا ہے میں اپنی اسی عمر کو عمر مانتا ہوں جو عمر میں نے جعفر صادق کے قدموں میں گزاری ہے. اگر توجہ ہو. اس نے کہا میں اسی کو عمر مانتا ہوں جو 2 سال میں نے جعفر صادق مولا کے قدموں میں گزاری ہے. قسم خدا اس گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت میں فرش عذاب پہ بیٹھنے والا مومن اللہ کو شکر بجا لایا کر کہ اللہ نے آپ کو چودہ کی محبت اور مودت عطا فرمائی ہے. اب جملہ تو اور یہی سوال کیا تھا مسلمانوں کی جو امام شافعی ہے. امام شافعی نے قصیدہ پڑھا، جیسے بھی آپ ذاکر صاحب سے قصیدہ سنیں گے نا. امام شافعی کہتے ہیں اے 14 معصومین آپ کی اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی جب تک آپ پہ درود نہ پڑھا جائے بندوں کی نماز صحیح ہوگی. حیدری اس نے امام شافعی نے کہا اس سے بڑھ کے آپ کی فضیلت اور کیا ہو جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز درست نہیں ہوتی. اب مسلمانوں کا جو امام ہے پہلا امام قابل توجہ بات ہے، دعوت دے یا نہ دے، بیٹھا تھا قرآن کی تشریح کر رہا تھا. اسی آیت کی تشریح کر رہا تھا جو آیت مجیدہ آپ کی خدمت میں نے پڑھی ہے. خمہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک. ایک ہوتا ہے لام الف لا، اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں. ایک ہوتا ہے لام زبر لہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے حتماً. اگر توجہ ہو لتسألن، ایک ہوتی شد والی نون جس میں 2 کنگرے ہوتے ہیں. شد والی جو نون ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور، یعنی اللہ یقیناً تم سے قیامت والے دن ضرور بالضرور سوال کرے گا. کس کا سوال کرے گا؟ عن النعیم، ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرے گا. یہ آیت پڑھی انہوں نے اور یہ آیت پڑھ کے جو مسلمانوں کی پہلے امام تھے نا امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ تشریح کر رہے تھے. کیا تشریح کر رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے دیکھو اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تم سے بہت بڑی نعمت کا سوال کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کو گرمیوں میں ٹھنڈا پانی کہا جاتا ہے اور سردیوں میں گرم کھانا کہا جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. تھوڑا معیار بلند کر اس نے کہا جی تشریح کر رہے تھے مسلمانوں کے پہلے امام یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے نا جس کا اللہ معاشر والے دن روک کے سوال کرے گا، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم کھانا. یہ بات آپ کے اس امام کو پتہ چلی جس امام کے نام کے ساتھ آپ منسلک ہیں، جس امام کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. توجہ توجہ. جس امام کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. صادق مولا کو پتہ چلا کہ امام جو ہے نعمان بن ثابت جو ہے قرآن کی عجیب عجیب توضیح و تشریح کر رہا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا اسی طرح جعفر صادق مولا بیٹھے تھے، ادھر سے نعمان بن ثابت آ رہا تھا. نعمان بن ثابت کو جعفر صادق مولا توجہ آپ کی میری طرف ہو بلایا کہا نعمان بن ثابت جی کیا قرآن کی تشریح کر رہا ہے کہ اللہ قیامت والے دن بڑی نعمت کا سوال کرے گا. اس بڑی نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم کھانا. اس نے کہا ہاں مولا میں تو یہی توضیح و تشریح کر رہا ہوں. آپ بتائیں اللہ قیامت والے دن سب سے بڑی نعمت کا سوال کرے گا. وہ سب سے بڑی
بڑی نعمت ہے. کہا کیسے؟ اس وقت صادق مولا نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دے. فرض کر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, تمہارے گھر میں مہمان آئے, تم مہمان کو کھانا کھلاؤ, کھانا کھلا کے جب تمہارا مہمان جانے لگے تمہارے دل میں اس کے ساتھ تمہاری انبن ہو جائے, جب وہ جانے لگے تو تم اس کو کہہ سکتے ہو میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا. آگے سے نعمان نے ثابت کہنے لگے دیکھیں جی بخیل ہی بندہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے. معاذ اللہ. اس وقت صادق مولا نے فرمایا یہ مت کہہ کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, کہ رزق دینا جس خدا نے تمہیں بہتر دی ہے اس خدا کی ذمہ داری ہے. اس نے جب تمہیں پیدا کیا تو رزق دینا اس کی. تو پھر کہا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی نعمت کو ولایت علی کے بنے. اس کی تشریح اور کروں, قرآن آپ پڑھیں سورہ صافات جس میں خدا فرماتا ہے قیامت والے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا یا نفسا نفسی کا عالم ہوگا 50,000 سنہ, ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ماں کہے گی مجھے اپنی فکر ہے, باپ کہے گا مجھے اپنی فکر ہے. توجہ اگر آپ کی ہمیں جملہ کہوں گا تو وہاں معاشر والے دن ہوگا کیا؟ بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے محراب پڑے ہوئے جا رہے ہوں گے میدان معاشر میں کھلے صراط کے سامنے جائیں گے. خدا فرمائے گا وقفہم انہم مسئولون, ان کو روکو میں نے ان سے سوال کرنا ہے. وہ کہہ لیا ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, زکات دی, سب کچھ کیا. کہا سب کچھ تم نے کر لیا لیکن تمہارے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے. جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں مولا علی کی. اور تین احادیث تھوڑی علمی بات ہے, ایک کوئی رٹی رٹائی بات ہے. 3 احادیث کو احادیث فواتر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث. فاطمہ کی جمع کیا ہے؟ فواتر. اگر توجہ پر, فاطمہ کی جمع کیا ہے؟ فاطمہ کی جمع. ایک اور آپ کے علم ابھی آپ سن رہے تھے مولانا کو, خان ذاکر صاحب کو جناب سیدہ پڑھ رہے تھے. ایک سیدہ بی بی کی شان ایک جملہ کو, فاطمہ اتنا اہم نام ہے, فاطمہ اتنا اہم نام ہے. جعفر صادق مولا فرماتے ہیں, یہ جعفر صادق مولا فرماتے ہیں اللہ تمہیں جتنی بیٹیاں عطا فرمائنا اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا. بولا کیوں؟ کہ جس گھر میں فاطمہ ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس گھر میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور یہاں پہ 11 امام آپ دیکھیں نا, 11 امام, 11 اماموں میں سے آپ کے ہر امام کی کم از کم ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا. توجہ ہو, ایک بیٹی کا نام. اور جو آپ کے 7ویں امام ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے جی؟ باب الحوائج. موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم مولا کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. کیا نام تھے؟ 4 بیٹیوں کے نام. فاطمہ کبریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ اخریٰ, فاطمہ صغریٰ. 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ فاطمہ تھے. اور یہ جو حدیث پڑھی ہے من کنت مولا, یہ اتنی مستند حدیث ہے, اس حدیث کو حدیث فواتر کہا جاتا ہے. قبلہ ذاکر شوکت بادیر صاحب بہت بڑی نامی گرامی شخصیت ہے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا یہ ذاکروں میں وہ ذاکر ہیں مولانا حسین کی صحت ہے, حوصلہ افزائی کرنی بھی چاہیے. یہ ذاکروں میں وہ ذاکر ہیں مولا کے جو نماز شب کے بھی پابند ہیں, نماز شب کے بھی پابند شخصیت. اور خوش نصیب ہے آپ کو پتہ ہے مولا کا ذاکر ہوتا ہے نا, جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک حقیقی جو مولا کا ذاکر ہوتا ہے اللہ عز و جل نے ایک دروازہ اس کے لیے مختص کیا ہوتا ہے. وہ ذاکر مولا امام مظلوم کربلا. ایک صلوات دیں علماء حقہ و ذاکرین کے لیے, صلوات بابا دے اللہ. 3 احادیث فواتر کہا جاتا ہے. 3 احادیث سے کیا کہا جاتا ہے؟ احادیث تھوڑی علمی بات ہے, توجہ کیجیے گا. پہلی حدیث کون سی ہے؟ من کنت مولا فہذا. دوسری حدیث کون سی ہے؟ مثل اہل بیت کمثل السفینۃ. اس حدیث کو بھی حدیث فواتر کہا جاتا ہے. اور تیسری حدیث کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کو بھی فواتر کہا جاتا ہے. اکثر آپ کے کسی کی ڈیتھ ہو جائے وہ حدیث آپ سناتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا. سوال کریں 3 احادیث کو حدیث فواتر
3 احادیث ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو مشترکہ حدیث ہیں، یعنی اہل تسنن نے بھی یہ حدیث لکھی ہیں اور تشیع کے علماء نے بھی یہ احادیث اہل سنت کے علماء نے بھی لکھی ہے۔ اب یہ حدیث فواتح، پہلی حدیث من کنت مولا فہذا علی، ان کو کیوں حدیث فواتح کہا جاتا ہے؟ اس کی جو راویہ ہے نا، سب سے پہلی جو راویہ ہیں ان راویہ جو مشہور و معروف ہیں بی بی معصومہ قم سے، بی بی معصومہ قم سے، اور جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، بیٹی کس کے؟ امام موسیٰ محمد وال محمد۔ اب یہ جو حدیث ہے نا بی بی معصومہ قم جن کا نام فاطمہ تھا، ان کو حدیث فواتح کیوں کہا جاتا ہے؟ ذرا سننا، یہ اتنی مستند حدیث ہے۔ بی بی معصومہ قم فرماتی ہے میں نے یہ حدیث اپنی پھپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے سنی ہے، ہاتھ اٹھ جائے۔ پھر وہ بھی فرماتی ہے میں نے یہ حدیث فاطمہ بنت محمد باقر سے سنی ہے۔ پھر وہ بھی فرماتی ہے میں نے یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی جل مولا، یہ حدیث میں نے فاطمہ بنت علی زین العابدین سے سنی ہے۔ پھر وہ بھی فرماتی ہے میں نے یہ حدیث زینب و کلثوم دونوں بیویوں سے سنی ہے۔ پھر وہ دونوں بیویاں فرماتی ہیں ہم نے یہ حدیث اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث ہماری ماں فاطمہ بنت محمد نے بیان فرمائی ہے، توجہ ہو۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں بی بی فاطمہ بنت محمد فرماتی ہے میں نے یہ حدیث اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، یہ حدیث اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں تم سورہ نجم کو پڑھ لو، میں محمد تو کبھی بھی وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتا، یہ احادیث میں نے اس لیے حدیث بیان کی ہے، اس کی وحی اللہ عز و جل نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے۔ یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا والی جو حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث فواتح کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام جو راویہ ہیں وہ کون ہیں؟ فاطمہ، اتنی مستند ہے۔ دوسری حدیث مثل اہل بیت، اس کی بھی یہی ہسٹری ہے، فاطمہ بنت جعفر صادق، فاطمہ بنت محمد باقر۔ اور جو تیسری حدیث اکثر آپ سناتے ہیں مجلسوں میں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، سر اٹھانا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ عام موت نہیں مرتا، وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی معصومہ قم فرماتی ہے میں نے یہ حدیث اپنی پھپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے سنی ہے، وہ فرماتی ہے میں نے یہ حدیث فاطمہ بنت محمد باقر سے سنی ہے۔ توجہ آپ کو میں جملہ کہوں، پھر وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث فاطمہ بنت علی زین العابدین سے سنی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث فاطمہ، یعنی وہ فرماتی ہے میں نے یہ حدیث زینب و کلثوم بیویوں سے سنی ہے۔ پھر وہ بھی فرماتی ہے میں نے یہ حدیث من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ حدیث میں نے فاطمہ بنت محمد سے سنی ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے میں حدیث اپنی طرف سے بات نہیں کرتی، میرے پاپا نے فرمایا تھا جو بھی چوہدہ کی محبت لے کے دارالفنا سے دارالبقاء میں مر جائے گا، چلا جائے گا، من مات علی حب آل محمد، وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور تب بھی بہار کے اندر علامہ مجلسی نے فرمایا قسم بخدا مومن کی روح قبض ہوتی ہے علی اس کے سرہانے ہوتا ہے، منافق کی روح قبض ہوتی ہے علی اس کے سرہانے ہوتے ہیں، مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے مولا امین فرماتے ہیں علی اس کو کہتا ہے فکر نہ کر، تیری قبر جانے تیری برزخ جانے میں علی جانو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہے علی مومن کی روح قبض ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس طرف آئے میرے بزرگوں کا اس ممبر کا خدا را بڑا خیال رکھے، اس کو مت سٹیج کو ہو، سورہ محمد کی توضیح پڑھ لو جس نے رسول اللہ نے فرمایا غیبت امام زمانہ میں ایک وقت وہ آئے گا کم عمر بچے ممبر پہ آتے علامے بن کے خطاب کر رہے ہوں گے، امام زمانہ کی ظہور کی علامت ہے۔ اور ایک بات اور کرتا جاؤں، علماء حق کا یہ ڈیوائیڈ کر دیا شیعہ قوم کو، یہ مقصر ہو گیا تو یہ غانی ہو گیا تو یہ جناب وہابی ہو گیا تو یہ جواد نقوی گروپ ہو گیا تو یہ موسوی گروپ ہو گیا، یہ تو ساجد نقوی گروپ، ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، بس ایک گروپ ہو، امام زمانہ کا راستہ سیدھا رکھو، قیامت والے دن تمہیں کسی حیدری کسی مولانا کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اپنے زمانے کے اور علماء حق کے پیچھے چلنا۔ ایک جملہ کہوں، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مرجع جن کا نام تھا
سید ابن طاؤس، کیا نام تھا جی؟ توجہ اگر آپ کی ہو، کیا نام تھا؟ سید ابن طاؤس اتنے دیوانے تھے مولا علی کے، اتنے دیوانے تھے مولا علی کے، اور سید ابن طاؤس اتنی احتیاط کرتے تھے، جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے میری گردن کو کاٹ دو، مجھ سے یہ مسئلہ نہ پوچھو۔ یہ سید ابن طاؤس، اور علامہ ہیلی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، علامہ ہیلی فرماتے ہیں سید ابن طاؤس وہ شخصیت ہے جنہوں نے امام زمانہ کو دعا پڑھتے دیکھا۔ اگر توجہ ہے، امام زمانہ کو، اور دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی، امام زمانہ فرما رہے تھے پروردگارا جس دینت سے، جس مٹی سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے نا، وہ مٹی جو بچ گئی تھی اس کے خمیر سے تم نے ہمارے شیعہ کو خلق کیا۔ اور پھر سید ابن طاؤس فرماتے، امام زمانہ فرماتے تھے پروردگارا ہمارے شیعہ کو ہماری خاطر بخش دے، ہمارے شیعہ کو ہماری خاطر۔ یہ کون دعا کر رہا تھا؟ امام۔ اور سید ابن طاؤس اپنے بیٹے کو دو باتیں کی تھی، ایک وصیت کی تھی اور ایک نصیحت کی تھی۔ اگر یہ دو وصیت اور نصیحت ہم سمجھ جائیں، مجلس کا مقصد پورا ہو جائے، عزاداری کا مقصد پورا ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو بٹھایا، دو باتیں کی، آپ کی توجہ میری طرف ہو، ایک بیٹے کو وصیت کی اور ایک بیٹے کو نصیحت کی۔ بیٹے کو نصیحت کیا کی؟ سید ابن طاؤس نے فرمایا بیٹا غیبت امام زمانہ میں اپنا صدقہ بعد میں دینا، امام زمانہ کا صدقہ پہلے دینا، اپنا صدقہ بعد میں دینا۔ غیبت امام زمانہ میں صدقہ سب سے پہلے کس کا دینا؟ امام زمانہ۔ یہ تھی نصیحت اور ایک وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ فرمایا جب میں دارالفنا سے دارالبقاء میں چلا جاؤں نا بیٹا، یہ جو حقیق کا پتھر ہے نا اس کو میرے منہ میں رکھنا، اس کو میرے۔ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا بابا اس پتھر کو آپ کے منہ میں کیوں رکھوں؟ وجہ کیا ہے؟ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں بیٹا یہ پتھروں میں وہ پتھر ہے جس نے سب سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ یہ پتھروں میں وہ پتھر تھا جس نے سب سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ اور شیخ صدوق اتنی بڑی شخصیت جن کے استاد تھے شہید مطاری، توجہ کرنا، آج لوگ علماء سے لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ ممبروں پہ آ کے، جو ممبر پہ آ کے علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کے ایک واقعہ سنا، اور شیخ صدوق کے استاد تھے شہید مطاری۔ اگر توجہ فرمائے تو میں بات کروں گا۔ شیخ مطاری انہوں نے 1000 کتب لکھی تھی، شیخ مطاری جو موصل تشیع تھے، اور شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ شیخ صدوق اپنے استاد سے بہت محبت کرتے تھے، شیخ مطاری سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور شیخ مطاری کے بارے میں شیخ صدوق کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صدوق فرماتے ہیں مجھے اپنے استاد سے محبت ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے استاد اے شیخ مطاری آپ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کے ہزاروں طلاب ہیں، آپ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے ہزاروں کتب لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے استاد شہید مطاری عاشق مولا علی ہیں، میرے استاد عاشق مولا علی ہیں۔ کون عاشق؟ شہید مطہری عاشق۔ تو اس لیے میرے شیعہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، مت ڈیوائڈ ہوں، مت تقسیم ہوں، ایک پرچم کے نیچے آ جائیں۔ اب دیکھ لیں کتنے گروپ تھے پہلے تشیعوں میں، اب کتنے گروپ ہو گئے، اور اس دین پہ بہت کچھ لگا ہے۔ اس دین پہ علی اکبر کی جوانی لگی ہے، علی اکبر کی جوانی۔ ایک روایت سناؤں، مستند روایت ہے کہ جب آپ علی اکبر مولا کی شہادت پڑھتے ہیں نا، علی اکبر مولا کی شہادت پڑھتے ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں، ایک تو حسین مولا فرماتے ہیں اگر تم اکبر کی شہادت پہ نہ رو نا تو پھر گھر سے مجلس میں نہ آیا کرو، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ اکبر مولا کے مسائل پڑھتے ہیں، چوتھے مولا جو 35 سال تک خون کے آنسو روتے ہیں نا، تو سجاد مولا فرماتے ہیں جب میرے بھائی اکبر کا مسائل پڑھا جاتا ہے نا تو میں سجاد کوہنیوں کے بل چل کے اس عزادار کے پاس آتا ہوں جو عزادار میرے اکبر کو رو رہا ہوتا ہے، اجرکم علی اللہ، جو عزادار میرے اکبر کو رو رہا ہوتا۔ اور یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، ایران کے بہت بڑے خطیب وہ فرماتے ہیں جب تم اکبر کو رو رہے ہوتے ہو نا، جب تم اکبر کو رو رہے ہوتے ہو، جب تم حسین مولا کو رو رہے
ہوتے ہو، بی بی فاطمہ الزہرا رومال لے کے تمہارے پاس آتی ہیں اور آپ کو آ کے کہتی ہے مرحبا تمہیں، تم میرے حسین پہ گریہ کر رہے ہو، تم میرے اکبر پہ رو رہے ہو۔ اور اگر نہ رونا ہے تو اگلا جملہ سنیں جس میں جب آپ بابا سے بلند روتے ہیں نا تو پردے میں بی بی سکینہ بی بی زینب سے سوال کرتی ہے، اماں یہ جو مجلس میں اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہیں بیٹا سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بی بی سکینہ کیا فرماتی ہے؟ اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا ہاں بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بی بی سکینہ فرماتی ہے اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے میرا علی اصغر بچ جاتا، اجرکم من اللہ اعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے میرا علی اصغر بچ جاتا۔ پھر فرماتی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے شمر میرے منہ پہ تمانچے نہ مارتا۔ پھر بی بی فرماتی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، پھپھی اماں کیا آپ کے سر کی چادر بچ جاتی۔ اجرک من اللہ۔ عزادار اکبر مولا کے دو جملے کو خداوند مطہر اس ادارے کے جتنے مومنین ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کون اکبر؟ شیخ مہدی بہت بڑے عالم دین، انہوں نے ایک مرتبہ حسین مولا کی قبر پہ کھڑے ہو کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی نا عزادارو تو علی اکبر مولا کی شہادت پڑھ کے شیخ مہدی گھر میں آ جاتے ہیں۔ رات کو کیا ہوتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا شیخ مہدی کے گھر میں آتی ہے۔ جب شیخ مہدی کے گھر میں آتی ہے نا عزادار ہوتا کیا ہے تو بی بی یہ اونچی اونچی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ شیخ مہدی نے چراغ جلایا۔ جب شیخ مہدی نے عزادارو چراغ جلایا نا اور شیخ مہدی پوچھتے کون خاتون ہے جو میرے گھر میں آدھی رات کو رو رہی ہے، اس وقت بی بی کی آواز آتی ہے شیخ مہدی پردہ کر، شیخ مہدی پردہ کر، میں حسین کی ماں زہرا ہوں، اجرکم من اللہ، میں حسین کی ماں زہرا ہوں۔ اس وقت بی بی نے کہا میں حسین کی ماں زہرا ہوں۔ شیخ مہدی کہتے بی بی آپ میرے گھر کیوں آئی ہیں؟ فرمایا کہ تو ابھی دن میں میرے علی اکبر کی شہادت پڑھ کے آئے ہیں، جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کے آئے نا اور میں تم سے کہہ رہی ہوں اے شیخ مہدی آج کے بعد میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، اجرکم من اللہ، آج کے بعد میرے علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ اس وقت شیخ مہدی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی کیا میں نے شہادت غلط پڑھی ہے؟ کہا نا شیخ مہدی تو نے شہادت تو غلط نہیں پڑھی ہے، لیکن جب سے تو شہادت پڑھ کے آیا ہے نا کبھی مجھے کربلا جانا پڑتا ہے، کبھی شام جانا پڑتا ہے، کبھی مجھے کربلا جانا پڑتا ہے، کبھی مجھے شام جانا پڑتا ہے۔ کہا بی بی کیوں کربلا جانا پڑتا ہے اور کیوں شام جانا پڑتا ہے؟ کہا جب سے تو میرے حسین کی قبر پہ میرے اکبر کی شہادت پڑھ کر آیا نا میرا حسین کربلا میں رو رہا ہے، میری زینب شام میں رو رہی ہے، میرا حسین میرا کربلا میں رو رہا ہے، میری زینب شام میں رو رہی ہے۔ کبھی مجھے کربلا میں جا کے حسین کو چپ کروانا پڑتا ہے، کبھی مجھے شام میں جا کے زینب کو چپ کروانا پڑتا ہے، اجرکم من اللہ۔ عزادارو اکبر مولا ٹیلے پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا حسین، آقا حسین مجھے موت کی اجازت دے دیں۔ اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان، کاش تیری عمر 57 سال ہوتی، تیرا 18 سال کا بیٹا ہوتا، تم سے موت کی اجازت مانگتا، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ علی اکبر مولا فرماتے ہیں مولا مجھے اجازت چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے اکبر چلا جا، لیکن جانے سے پہلے اس پھپھی کے پاس ضرور جا جس پھپھی کو ام المصاحب کہا جاتا ہے، اجرکم من اللہ۔ عزادارو عباس وقت علی اکبر مولا اٹھے اس خیمے میں آئے جس خیمے پہ پہرا تھا حضرت عباس کا۔ اکبر مولا چلتے چلتے عباس مولا کے سامنے آ کے کہتے ہیں چچا غازی سلام۔ کہا اکبر کیوں آئے ہو؟ کہا اپنی پھپھی سے آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں۔ کہا پھپھی سے ملنے آئے ہو؟ اب عباس نے بی بی فضا کو آواز دی، فضا پھپھی سے آقا ذاتی سے کہو آپ کا اکبر ملنے آیا ہے۔ جب بی بی فضا نے بی بی زینب کو کہا نا اکبر ملنے آیا ہے، اس وقت بی بی زینب فرماتی ہے فضا عباس کو کہو اکبر کو کہ تھوڑی دیر صبر کرے میں تیاری کر لوں۔ اب بی بی زینب نے ساری بیبیوں کو آواز دی کہ ساری بیبیاں اس خیمے میں اکٹھے ہو جاؤ، آج میرا علی اکبر جا رہا ہے، اجرکم من اللہ۔ عزادارو اللہ جانی جملہ کیسے برداشت کرو گے؟
سوار ہو گیا ہوں. کہا پھپھی کہہ رہی ہے. کہا خیمے کے اندر نہیں آ سکتا, کم از کم خیمے کے باہر آ جانا. پھر کہا چچا عباس کیوں پھپھی اماں مجھے گھوڑے پہ سوار دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا آپ کی پھپھی فرماتی ہے جب میرا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے میرا نانا محمد آ رہا ہے, مجھے یوں لگتا ہے میرا نانا محمد آ رہا ہے. حضرت اکبر مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے, ساری بیویاں بی بی زینب کے خیمے میں اکٹھی ہوتی ہے. حضرت اکبر مولا آتے ہیں, ساری بیویوں نے اکبر مولا کے گھوڑے کے گرد ہلکا باندھا ہے. حضرت جیسے بیویوں نے گھوڑے کے گرد ہلکا باندھا ہے نا, علی اکبر مولا گھوڑے پر سوار تھے. کوئی بیوی کہہ رہی تھی واہ محمدہ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ علیہ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ حسینہ, کوئی بیوی کہتی تھی واہ غربتہ, کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ذرا سر جھکا میں تیری پیشانی پہ بوسہ دوں, کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ذرا گردن جھکا میں تیری گردن پہ بوسہ دوں, کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ذرا سینہ جھکا میں تیرے سینے پہ بوسہ دوں. حضرت کیسے برداشت کرو گے؟ ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, آ کے کہتی ہے بھائی اکبر میں نہیں کہتی سر جھکا, میں نہیں کہتی گردن جھکا, میں نہیں کہتی سینہ جھکا. اکبر بھیا تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کی اونٹ سے, گھوڑے کے رکاب سے پاؤں کو باہر نکال, میں تیرے پاؤں پہ بوسہ دوں. جب میں تیرے پاؤں پہ بوسہ دوں گی نا, جب شام غریبہ کا اندھیرا ہوگا, اشکیا والے کہہ رہے ہوں گے لوٹو لوٹو تبرکات, علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو. جب مجھے شام غریبہ کے اندھیرے میں شمر تماچے مارے گا, میں ایک ہی جملہ کہوں گی میں نے اکبر کے پاؤں پہ بوسہ دیا تھا. جب شام غریبہ کے اندھیرے میں بابا کے سینے پہ سو رہی ہوگی, میں کہوں گی میں نے اکبر کے سینے پہ بوسہ دیا تھا. میں اس وقت بھی کہوں گی جب بیویوں کو ایک رسی میں باندھا جائے گا, 12 بیوی ہوں گی, ایک رسی میں اسیر ہوں گی, ان اسیر بیویوں میں ایک چھوٹی بیوی ہوگی جس کا نام سکینہ بنت حسین ہوگا, جس کے منہ پہ تماچے